يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. محترم حضرات، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا لائی جاتی ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن حکیم ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے. محترم حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو علم تھا کہ آج کی ملاقات میں ہم شرک کے تعلق سے سنیں گے اور شرک کے نقصانات کیا ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے. گناہوں کی ایک فہرست ہے. چوری ایک گناہ ہے، زنا ایک گناہ ہے، شراب پینا، سود کھانا، قتل کرنا، گالی دینا، حرام کمائی کمانا، یہ تمام گناہ ہیں اور گناہوں کی ایک فہرست ہے. ان گناہوں میں سر فہرست جو گناہ ہے وہ شرک ہے. جس طریقے سے نیکیوں میں سر فہرست توحید ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، کھانا کھلانا، حسن سلوک کرنا، ہمدردی، رواداری، صلہ رحمی، یہ تمام نیکیاں ہیں. لیکن سب سے پہلے نمبر پر جو نیکی ہوتی ہے وہ توحید ہوتی ہے. جیسا کہ سورۃ اللقمان کی ایک آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اللہ فرماتا ہے کہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی صحیح جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھنے کو ظلم کہتے ہیں. یعنی جو کام اللہ کے لیے ہیں اس کو کسی اور کے لیے تصور کرنا، سمجھنا، جاننا، یہ ظلم ہے اور ظلم شرک ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا ظلم اس لیے کہا گیا کہ مشرک مٹی سے پیدا کی گئی مخلوق کو اللہ کے برابر تصور کرتا ہے اور اس ناقص اور محتاج کو مختار کل مالک الملک کے برابر تصور کرتا ہے. اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کی گندگی سے داغدار نہیں کیا، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ہدایت یافتہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے ایمان کو شرک کی گندگیوں سے داغدار نہیں کرتے. جو قوم اپنے ایمان کو شرک کی پلیدی سے گندا کرتی ہے،
یہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر شرک سے منع کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک سے منع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر صرف منع نہیں بلکہ شرک کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 151 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ تعالو، لوگوں تم میرے پاس آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، اللہ تم پر کیا کیا چیزیں حرام کیا ہے میں اس کو بیان کروں گا۔ اس کے اندر اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لہذا بندوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی جبین نیاز صرف اللہ کے سامنے جھکائے، کسی اور کے سامنے کوئی جھکاتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو یہاں پہ حرام کہا ہے۔ اور حرام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے اندر حلال و حرام نام کی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، اور پینے کی پاک چیزیں دودھ شہد یہ سب حلال ہیں، اور شراب حرام ہے۔ گوشت میں جانوروں میں گائے، اونٹ، بکری اور اس طرح کے جانور حلال ہیں، اور خنزیر حرام ہے۔ اسی طریقے سے شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا، یہ حرام ہے۔ صرف حرام نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روایت اس طرح ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا السبع الموبقات قالوا ما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات أخرجه مسلم في كتاب الإيمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ جس طریقے سے بیماریاں آدمی کے بدن کو ہلاک کر دیتی ہیں، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان بیماریوں میں مبتلا انسان موت کے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کا بدن کھوکھلا بنتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایسے گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے گناہ ہی، ان گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر اور جادو کرنا۔ یہاں پر پہلے نمبر پر شرک باللہ بتایا گیا اور دوسرے نمبر پر جادو بتایا گیا، اس لیے کہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے پہلے نمبر پر شرک باللہ ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے فوراً بعد جادو کا ذکر اس لیے آیا کہ جادو بغیر شرک کے نہیں ہوتا۔ اور نہ کسی کا قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، پاک دامن معصوم مومنہ عورتوں پر بہتان لگانا، یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، اگر بغیر توبہ کے مشرک مر جائے تو اس کی معافی نہیں ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ دیگر گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ دور والی گمراہی میں جا کے گرا۔ ثابت یہ ہوا کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں شرک کے علاوہ اور بھی جو کبیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت الہی سے قیامت کے دن ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بڑے گناہوں کو جو شرک کے علاوہ ہی معاف کر دے تو کون اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتا ہے کہ تو اس کے گناہوں کو کیوں معاف کیا؟ کس کے اندر جرأت ہے کہ یہ سوال کر سکے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اب وہ کون خوش نصیب انسان ہے جن کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو دنیا میں لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا۔ تو توحید پرستوں کی مغفرت ہوگی، لیکن شرک کے ساتھ کوئی جائے تو اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اگر وہ دنیا میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایمان لائے اور عمل صالح کرے، توبہ کر لے، ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یہ ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ہاں تو اس کے لیے توبہ شرط ہے، اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں، توبہ ضروری ہے۔ اور دیکھیے شرک جو ہوتا ہے تمام گناہوں کو، تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہماری جتنی نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں کو یہ شرک ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر پیغمبروں کا نام لیا، اللہ اکبر، کیسے کیسے جلیل القدر پیغمبر، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، یہ تمام جلیل القدر پیغمبروں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کریں تو ہم ان کے اعمال ضائع کر دیں گے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نبیوں کا نام لے کر کہا، جبکہ نبیوں کو شرک سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور وہ انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت لوگوں میں دینے کے لیے مبعوث کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ شرک سے روکنے کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے، ایسے نبیوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ لوگ بھی شرک کریں تو ہم ان کے تمام اعمال ضائع کر دیں گے۔ تو اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو اس کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ برباد اور غارت اور اکارت کر دے گا۔ اس کی نمازیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کے خیرات بیکار، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اور دیگر اس کی عبادتیں، یہ تمام کی تمام بیکار اور رائے گاہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ادھر نماز بھی پڑھ
رہا ہے اور ادھر اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور ادھر روزے رکھ رہا ہے، ادھر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اس کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ غارت کر دے گا، اللہ تعالیٰ حقارت کر دے گا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی برباد کر دے گا۔ یہ شرک کی قباحت ہے، یہ شرک کی شناعت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ انبیاء کو نہ بخشے تو ہم کیسے چھوٹ سکتے ہیں، ہم کو کیسے رخصت مل سکتی ہے۔ توحید پرست دوزخ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے تو بعد میں نکال دیے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے سنا یخرجون ویطرحون علی ابواب الجنت فیرشون علیہم اہل الجنت الماء فینبتون کما ینبت الغثاء فی حمالۃ السیل، کہ اہل توحید گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، لیکن بعد میں ان کو نکال دیا جائے گا، جنت کے دروازوں پہ ڈال دیا جائے گا، جنتی ان پہ پانی ڈالیں گے تو ان کے بدن تر و تازہ ہو جائیں گے، ثم يدخلون الجنت، پھر یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک مشرک بغیر توبہ کے اگر مر جائے اس کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا بلکہ جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے جنت کو اس پر اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور بخاری کتاب التفسیر کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوا، دخل النار، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ایک مثال بیان کرتا ہے، غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ بھی غور سے سننے کی تاکید کرتا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا عليه وان يسلبهم الذباب لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تمام لوگوں کے لیے خطاب ہے، ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، فاستمعوا له، اس کو غور سے سنو، کان لگا کر سنو۔ ایک ہوتا ہے اسمعوا له، سنو، ایک ہوتا ہے فاستمعوا له، غور سے سنو، کان لگا کے سنو۔ وہ کیا سنو؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً تم لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ سارے کے سارے اگر جمع ہو جائے تو ایک مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی کو نہیں پیدا سکتے، ولو اجتمعوا له، تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ارے مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، وہ مکھی ان کے کھانے کو لے کر اڑتی ہے تو اس کو وہ روک بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، عابد اور معبود کس درجہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی کو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی لاچاری کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جتنے لوگوں کو تم پکارتے ہو، جتنے تمہارے اولیاء، جتنے تمہارے بزرگان دین، جتنے تمہارے اس طرح کے لوگ ہیں جن کو تم اللہ کے سوا اپنا معبود تصور کرتے ہو، وہ سارے کے سارے مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور ایک مکھی بنانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات، ان کے سامنے جو وہ کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں وہ لے کر اڑنے لگے تو وہ منع بھی نہیں کر سکتے اور روک بھی نہیں سکتے۔ یہ عابد اور معبود کس درجہ کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی کو بتا رہا ہے کہ ایسے بے بس لوگوں کے سامنے تم اپنے ہاتھ کو پھیلا
اپنی جھولیاں تم ان کے سامنے پھیلاتے ہو، اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھتے ہو، اپنی ضرورتیں ان کے سامنے رکھتے ہو، اپنی مشکلات و مسائل ان کے سامنے رکھتے ہو۔ یہ کس قدر تمہاری بے وقوفی ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو؟ جو ایک مکھی کی تخلیق پر قادر نہیں، ان کو تم اپنا معبود تصور کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ مشرک کے دل میں اللہ کی تعظیم و محبت کم ہو جاتی ہے اور اپنے پیروں اور بزرگوں کی محبت و تعظیم زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش اپنے پیروں اور بزرگوں کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ایمان والے اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ دیکھیے ان مشرکین کے سامنے اللہ پر کوئی زبان درازی کرے وہ خاموش رہتے ہیں، ان کے کان پر جوں تک دے دیتے ہیں۔ اگر وہی ان کے بزرگوں کے تعلق سے زبان درازی کرے بھڑک اٹھتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی ان کے سامنے ہو رہی ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے نماز کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اگر ایک آدمی اس مشرک کے سامنے، ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، ایک مسلمان اس مشرک کے سامنے روزہ نہیں رکھتا، اس کو کچھ بھی غصہ نہیں آتا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ لیکن وہی وہ مسلمان، وہ مشرک جس کو اپنا پیر اور اپنا ولی اور اپنا بزرگ مانتا ہے، اس کے نام کی وہ فاتحہ نہ دلائے، اس کے نام کی وہ 11ویں اور 12ویں نہ کرے، یہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جب ان مشرکین کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے سامنے جو آخرت پر ان کے دل ایمان نہیں رکھتے، ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ نفرت کرنے لگتے ہیں، اور وہی ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ ان کے سامنے کہو اللہ نے اس آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا، اللہ نے اس پانی پر، ان سمندر میں وزنی جہازوں کو چلاتا ہے، لوگوں کے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے سہولتیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کرو، کچھ نہیں کہتے، بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اور وہی ان کے سامنے یہ کہو کہ فلاں پیر پانی میں چل کے جا رہے تھے، واہ واہ کیا کرامت ہے، کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا پیر ہے ہمارے پانی میں چل کے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خاموش رہتے ہیں، پیروں کی بے بنیاد کہانیاں ان کے سامنے سنائی جاتی تو اچھل پڑتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ غیر اللہ کے ذکر سے ان کے دل باغ باغ ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شرک۔ شرک کیا کرتا ہے؟ مشرک کو تباہی و بربادی کی گھاٹیوں میں گرا دیتا ہے۔ جیسے
ایک آدمی بلندی سے گر رہا ہے، بلندی سے، ایک اونچائی سے گر رہا ہے. اونچائی سے جب وہ گرتا ہے، یا تو اس کو پرندے یا جانور کھا لیں گے کہیں وہ گرنے کے بعد، یا تو ہوا دور والے مقام پہ اس کو لے جا کے گرا دے گی. دونوں صورتوں میں اس کے لیے تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں. دیکھیے مشرک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جب جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے، نذر کرتا ہے، امیدیں وابستہ رکھتا ہے، نفع نقصان کا مالک انہی کو سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے. اللہ کم سے کم کوئی آدمی اللہ کی نظر میں نہیں گرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی اللہ کی نظر سے گر جائے، اس کا کوئی محافظ نہیں ہے اس کائنات کے اندر. اس کائنات کے اندر کوئی اس کا محافظ نہیں. جب وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو وہ جس گھاٹی میں جا کے گرے برباد ہو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 31-31 ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 31 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، گویا وہ آسمانوں سے گر رہا ہے، یا تو اس کو پرندے اچک لے، یا اس کو ہوا دور والے مکان میں لے جا کے گرا دے، اس کو کوئی پرواہ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. تو مشرک کا انجام یہی ہے، جس گھاٹی میں برباد وہ ہو جائے، بربادی کی گھاٹی میں جا کے گرے، اللہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور مشرک جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے. نجس ناپاکی، پلیدی، گندگی. حرم شریف کے اندر ان کا داخلہ اسی لیے منع ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، مشرک جو ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، وہ ناپاک ہوتے ہیں، وہ پلید ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے عقائد کی طہارت کا واحد سبب توحید ہے. جب توحید نہ رہے، اس کا باطن، اس کے عقائد وہ گندے ہیں، وہ پلید ہیں. اللہ تعالیٰ مشرکین کو نجس کہا. اللہ اکبر. اور دوستو اتنا ہی نہیں، بلکہ مشرک اللہ پر بدگمانی کرتا ہے. اللہ اکبر. جبکہ حدیث کیا ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایک مومن کے تعلق سے بھی بدگمان نہیں ہونا ہے. لیکن یہ مشرک اللہ پر بدگمان بھی کرتا ہے. کیسے اللہ پر بدگمانی کرتا ہے؟ مشرک جب اللہ کے سوا غیروں کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا تصور کرتا ہے، تو گویا یہ ان کاموں میں اللہ کو ناقص مانتا ہے اور اللہ کے اختیارات پر شک اور بدگمانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بدگمان مشرکین جو اللہ کی ذات میں بدگمانی کرتے ہیں، اس کے اختیارات پر شک کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں پر غصہ کرے گا، لعنت برسائے گا اور دوزخ کے عذاب میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 6 میں، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مرد، منافق عورتوں کو، مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو، اس بنیاد پر، اس وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر بدگمانیاں کرتے ہیں. مصیبت گھوم گھام کر انہی کی گردن پر آ کر پڑنے والی ہے. علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم، ان پر اللہ کا غصہ ہے، ولعنہم، اللہ کی لعنت ہے، وأعد لهم جہنم، اور ایسے بدگمان، اللہ پہ بدگمانی کرنے والے مشرکین کے لیے اللہ نے دوزخ کو تیار کر کے رکھا ہے. وساءت مصیرا، اور جو دوزخ بہت ہی برا گھر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ لوگ اللہ پہ بدگمانی کرتے ہیں. کوئی آدمی تعویذ لگاتا ہے کہ میرا بخار چلا جائے، وہ اللہ پہ بدگمانی کرتا ہے کہ اللہ شافی نہیں ہے.
کوئی آدمی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ہانڈیاں نعرے لا کے باندھتا ہے، وہ آدمی اللہ پہ بدگمانی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر کا محافظ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی لعنت ہے، ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے جو بہت ہی زیادہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ مشرکین ہیں۔ دیکھیے جب شرک کی یہ قباحتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے دروازوں کو بھی بند کیا ہے۔ وہ تمام دروازے جو شرک تک پہنچا سکتے ہیں اللہ نے ان کو بند کر دیا، اس لیے کہ اگر ان سے بچیں گے تو شرک اکبر تک آدمی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ کرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بخاری کتاب احادیث الانبیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو لا تطرونی، میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح سے نصارہ نے ابن مریم کے ساتھ کیا۔ بس میں ایک غلام ہوں، ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا غلام کہو، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہا۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ کرنا جب منع ہے تو اوروں کی تعریف میں مبالغہ کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور جب مبالغہ کریں گے کسی اور کی تعریف میں، ان کی تعظیم میں، تو ان کا مقام تم جو ہے بے بنیادی طور پر بڑھا دو گے، ان کی تعظیم اور عقیدت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ تم ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ شرک کا دروازہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو رہی تھی تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ دیکھیے جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر اللہ کی لعنت کا مطالبہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی اور کی قبر پر رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے پر لعنت ہے اللہ کی، تو نبیوں کو چھوڑ کر کسی اور کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی نہیں، قبروں کو پختہ کرنا بھی منع ہے، قبروں کو پختہ کرنا منع ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، اخرجہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ یہ روایت مسلم کتاب الجنائز کے اندر ایسے ہی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کس سے؟ ان یجسس القبر، قبر کو مضبوط کرنے سے، اس پر بیٹھنے سے اور اس پر عبادت بنانے سے۔ قبر کو جب مضبوط کریں گے، پتھر رکھ کر، کانکریٹ لگا کر مضبوط کریں گے چونا گچ اور گارے سے، تو یہ شرک کا ایک راستہ ہے، شرک کا ایک دروازہ ہے، شرک کا ایک دروازہ ہے۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا، کیا بول کر بھیجا گیا؟ جتنے بت اور مجسمے ہیں ان تمام
زمین کے برابر کر دیا جائے. یہ شرک کے دروازے ہیں. اور قبروں کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا. یہ بھی ایک شرک کا دروازہ ہے جس کو اسلام بند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا علی القبور ولا تجلسوا علیہا، رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ہی قبروں پر بیٹھو. دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے. اس پر نہ بیٹھو. جیسے مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اس قبر کے نگران بن کے بیٹھ جاتے ہیں. لوگ وہاں پہ سجود اور رکوع کے لیے آتے ہیں، ان سے یہ رقم وصول کرتے ہیں اور ان کی برکتیں ان پہ بھیجتے ہیں. یہ تمام دھوکے کے کام، بے بنیاد کام ہیں. اسلام میں ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں، بلکہ اسلام ان چیزوں سے آدمی کو روکتا ہے، انسانوں کو دور رکھتا ہے. شرک کا ایک دروازہ یہ ہے کہ قبروں اور مزاروں کی طرف سفر کرنا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. مسلم کتاب الحج کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، رواہ مسلم فی کتاب الجنائز فی کتاب الحج. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ پر زیارت کی نیت سے جانا منع ہے، گناہ ہے، نہیں جانا چاہیے. وہ کون سی 3 مسجدیں ہیں؟ ایک مسجد حرام اور ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصی. یہ 3 مساجد کے علاوہ اور کہیں پر شد رحال سے روکا گیا، اس لیے کہ شرک کے دروازے یہیں سے نکلتے ہیں. دیکھیے آج لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، گلبرگہ شریف جاتے ہیں، اور پتہ نہیں جہاں جہاں یہ مزارات ہیں وہاں لوگ ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، بلکہ یہ ثواب کی نیت نہیں، یہاں پر جانا حرام ہے. اس لیے کہ اسلام جو ہے روکا ہے ان چیزوں سے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. اور شرک کے بارے میں اتنا سمجھ لینے کے بعد اب آئیے، شرک کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں. ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے. شرک اکبر بڑا شرک، شرک اصغر چھوٹا شرک. شرک اکبر کی 3 قسمیں ہیں، جیسے توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید کی 3 قسمیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات. اسی طریقے سے شرک کی 3 قسمیں ہیں: شرک فی الربوبیہ، شرک فی توحید الاسماء والصفات، شرک فی الالوہیہ. شرک فی الربوبیہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا، جیسے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خالق و مالک، نفع و نقصان کا مالک، عزت و ذلت دینے والا سمجھنا. یا یہ کہ سرے سے اللہ کی ربوبیت کا انکار ہی کر دینا، جیسے فرعون نے کر دیا تھا. انا ربکم الاعلی، کہا میں تمہارا رب ہوں، وہ تمہارا رب نہیں ہے. یہ شرک فی الربوبیہ ہے. شرک دوسری قسم، شرک فی توحید الاسماء والصفات، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کرنا. جیسے اللہ کی اسماء و صفات کا انکار کر دینا، اللہ رازق ہے، نہیں، رازق نہیں ہے اللہ. اللہ تواب ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر، نہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے.
انکار کر دینا، یعنی کہ اللہ کی اسماء و صفات کو بندوں پر ثابت کرنا. جیسے اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ عالم الغیب ہے، لیکن بندوں پہ اس چیز کو ثابت کرنا نبی بھی عالم غیب ہے، ہمارے پیر بھی غیب کا علم رکھنے والے ہیں، ہمارے بزرگ بھی غیب کا علم رکھنے والے ہیں. یہ اسماء و صفات میں شرک ہے. اور توحید شرک فی الالوہیہ. شرک فی الالوہیہ کیا ہے؟ عبادت میں شرک کرنا. قربانی اللہ کے لیے کسی اور کے نام پہ قربانی کا جانور ذبح کرنا، خوف اللہ کے لیے کسی اور سے خوف کھانا، امید اللہ سے کسی اور سے امیدیں وابستہ رکھنا. یعنی توحید یعنی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا، یعنی عبادت میں اللہ کا شریک بنانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت تک وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور وہ ان کی دعا سے غافل ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں کہ کون ہمارے سے دعا کر رہے، کون ہمیں پکار رہے، کون ہم سے ہم کو حاجت روا مشکل کشا داتا مان رہے ہیں. ان کو کوئی اس کی پرواہ، کوئی اس کو ان کو فکر ہی نہیں ہے، اور وہ ان سے غافل ہیں، وہ بات ان کو معلوم تک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ومن اضل، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک ان کا جواب نہیں دیں گے اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں. دیکھیے شرک فی الالوہیہ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرنے لگے آدمی جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت ان کی اللہ سے ہونی چاہیے. حالانکہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ایک شکل یہ اللہ کے ساتھ جو محبت ہونا چاہے وہ غیر اللہ کے ساتھ کرنا، یہ شرک فی الالوہیہ کی ایک شکل ہے. اور اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ غیر اللہ سے خوف کھانا کہ وہ اپنی قدرت سے جس کو چاہے نقصان پہنچا سکتے ہیں. نہیں، خوف کھانا ارے یہ بابا اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے تو یہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے، ہمارا کاروبار برباد ہو جائے گا، ہمارے گھر والے بیمار ہو جائیں گے اور ہم نقصان کے دلدل میں جا کے پھنس جائیں گے. یہ شرک فی الالوہیہ کی ایک شکل ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے. اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لَنْ يُصِيبَنَا ہماری قسمت میں جو کچھ ہے إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. هُوَ مَوْلَانَا وہ اللہ تعالیٰ ہمارا کارساز ہے. اور مومنین اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر تم کو کچھ نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا پائیں گے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. پوری دنیا کے لوگ مل کر اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. تو نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. یہ نہیں تصور کرنا کہ فلاں پیر ہم کو نقصان پہنچا دیں گے. اللہ اکبر. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ غیر اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ بھی شرک فی الالوہیہ کی ایک شکل ہے. مثلا
پیروں فقیروں بزرگان دین پر بھروسہ کرنا کہ وہی رزق دیتے ہیں، وہی ہمارا کاروبار چلاتے ہیں، مصیبتوں میں وہی ہم کو بچاتے ہیں، نہیں بھروسہ ان پر نہیں، اللہ پہ رکھنا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، یہ سورۃ الطلاق کی آیت ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پہنچاتا ہے، پہنچا کے رہتا ہے۔ یہ شرک اکبر کی قسمیں ہیں۔ شرک پھر ربوبیہ، اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا، جبکہ الحمدللہ رب العالمین جہانوں کا رب اللہ ہے۔ توحید، شرک فی توحید الاسماء والصفات، اللہ کے اسماء والصفات میں شرک کرنا۔ شرک فی الالوہیہ، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب آئیے کہ شرک اصغر ایک ہے۔ یہ شرک اصغر چھوٹا شرک، یہ وسیلہ ہے بڑے شرک کو پہنچنے کا، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں تمہارے تعلق سے سب سے زیادہ جو ڈر رکھتا ہوں وہ شرک اصغر کا ڈر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریاء، دکھاوا، دکھاوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز و جل یوم القیامت اذا جاز الناس اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ اللہ قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا، اس وقت جو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، دکھاوے کے لیے حج کرتے تھے، دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دیتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادتیں کرتے تھے، ان لوگوں سے کہے گا جاؤ دنیا میں جن لوگوں کو تم دکھانے کے لیے عبادت کیے تھے ان کے پاس، اور دیکھو کیا وہ آج تمہیں کچھ بدلہ دیں گے؟ اگر ہمارے لیے تم نمازیں پڑھے تھے، ہمارے لیے خیرات کیے تھے، ہمارے لیے زکوٰۃ دیے تھے، ہمارے لیے بھوکوں کو کھانے کھلائے تھے، ہمارے لیے مجبوروں کے پرسان حال بنے تھے، تو آج ہمارے پاس تم اجر پاتے۔ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے نا، جاؤ لوگوں کے پاس جا کے اجر لے لو۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، شرک تمہارے اندر چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی اور زیادہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شرک داخل ہوتا ہے۔ اس کی متعدد شکلیں ہیں، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اخرجہ ابو داود والترمذی۔ آپ نے فرمایا جو غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے اس نے شرک کیا۔ اور یہ کہنا جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ بولتے ہیں لوگ بھائی آپ چاہیں تو ہو جائے گا، کرو کام، آپ چاہیں تو کیا نہیں ہوتا کیجیے، شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اذا حلف احدکم فلا یقل ما شاء اللہ وشئت ولکن لیقل ما شاء اللہ ثم شئت۔ جب تم میں کوئی آدمی قسم اٹھائے تو ایسے نہ کہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کہو جو اللہ نے چاہا اور پھر آپ نے جو چاہا۔ یہ اور یہ پھر میں دیکھیے کتنا چھوٹا فرق ہے، لیکن یہ شرک کے دہانے پہ پہنچانے والا لفظ اور جملہ ہے۔ اسی طریقے سے فال نکالنا، جاہلیت کے زمانے میں آدمی جب گھر سے باہر نکلتا تو ایک پرندہ ہوتا تھا، پرندہ دائیں طرف اڑتا تو اپنا سفر جاری رکھتا، اور پرندہ اگر بائیں طرف
اڑتا تو سفر جاری نہ رکھتا، واپس آ جاتا۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرة عن حاجته فقد اشرک، جس آدمی کو اس کی بدشگونی اس کی حاجت سے روک دے اس نے شرک کیا۔ جیسے کاروبار کے لیے باہر نکلا، سامنے سے بلی چلی گئی، واپس لوٹ گیا، یہ شرک ہے۔ اس طرح کے اور جتنے کام ہیں، کاروبار کرنے سے پہلے میں کسی کو قرض نہیں دوں گا، کاروبار سے پہلے صبح میں کسی کی امانت نہیں لوٹاؤں گا، شرک ہے۔ من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس آنا بھی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل صلاة 40 لیلۃ، رواہ مسلم۔ جو آدمی کسی عامل اور نجومی کے پاس آتا ہے، کوئی چیز اس سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 راتوں کی اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مسلم کی روایت ہے، 40 راتوں کی اس کی نماز قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا حساس معاملہ ہے۔ ایک اور حدیث من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی کسی عراف، علم غیب بتانے والے، کسی عامل اور نجومی کے پاس جاتا ہے، وہ جو بولتا ہے اس کو سچ مان لیتا ہے، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ یہ سب بڑی بڑی باتیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور کڑا اور تعویذ پہننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور آپ نے فرمایا ان الرقى والتمائم والتولة شرک بلا شبہ۔ رقى، تمائم، تولہ، یہ تمام شرکیہ چیزیں ہیں۔ رقى غیر شرعی جھاڑ پھونک، تمائم تعویذ گنڈے، تیولہ بیوی اور شوہر کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے غیر شرعی جھاڑ پھونک کی تعویذیں، یہ تمام کے تمام شرکیہ چیزیں ہیں۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اس کی تنبیہ کی۔ ایک آدمی کڑا پہنا ہوا تھا، آپ نے پوچھا ما ھذا ما ہی، یہ کڑا کیا ہے؟ اس نے کہا انھا من الواہنہ، میں کمزوری کو دور کرنے کے لیے کڑا پہنا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لا تزیدک الا وہنا، یہ کڑا تیری کمزوری کو اور زیادہ کرے گا، کم نہیں کرے گا۔ تو کوئی آدمی بخار کم کرنے کے لیے تعویذ لٹکاتا ہے تو وہ تعویذ اس کی بخار کو اور زیادہ کرے گا، اور کوئی آدمی اپنی بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے تعویذ کڑے باندھتا ہے، ہاتھ میں، پیر میں، کمر میں، اور پتہ بھی کہاں کہاں، تو وہ تعویذیں، وہ کڑے اس کی بیماری کو اور زیادہ کریں گے، اس سے شفا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا لا تزیدک الا وہنا، تو کمزوری کے لیے کڑا ڈالا ہے، یہ کڑا تیری کمزوری کو زیادہ کرے گا، کم تو نہیں کرے گا۔ ایک حدیث قدسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے حدیث، یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی قد غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ یبن آدم لو کانت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، یہاں پر اے میرے بندے نے کہہ رہا ہے، اے ابن آدم، بڑے پیار سے
بڑی محبت سے اے آدم کے بیٹے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو صرف مجھے پکارتا رہے، تمام امیدیں میرے سے وابستہ رکھے، تو جس قدر بھی گناہ کر کے آئے گا میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کون پوچھے گا آ کر کہ تو کیوں اس کی مغفرت کیا، مجھے کیا پرواہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آدم کے بیٹے، جتنے بھی تیرے گناہ ہوں لیکن تو مجھے پکارتا رہے، میرے سے امیدیں وابستہ رکھے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اگر تیرے گناہ اتنے پھر بڑھ گئے اتنے آسمان تک پہنچ جائیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، پھر تو میرے سے معافی مانگ لے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کون پوچھے گا کہ تو اس کے گناہ کو کیوں معاف کیا۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین جتنی بڑی ہے وہ زمین بھر کے برابر بھی گناہ کر کے میرے پاس آئے، ثم لقیتنی، اور میرے سامنے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، لا تشرک بی شیئا، لیکن تو زمین بھر جو تیرے گناہ ہیں ان گناہوں میں شرک اگر نہیں ہے تو میں زمین بھر مغفرت سے تجھے نواز دوں گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں شرک اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ ہاں، زمین بھر گناہ کر کے آیا اللہ کے پاس، اگر شرک نہیں ہے تو زمین بھر مغفرت سے اللہ تعالیٰ کو مالا مال کر دے گا، نواز دے گا۔ لا تشرکوا بی شیئا، یہ شرط ہے کہ شرک نہ کرے، شرک کے ساتھ ہے مأواہ النار، حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی قباحتوں اور شناعتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔